احمد آباد سے عائشہ نامی لڑکی کی خودکشی کی خبر میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملی۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ میں اس واقعے کو، اس حادثے کو سامنے رکھتے ہوئے 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ عائشہ اور اس کے شوہر عارف کا تعلق اسلام سے ہے، یعنی اس دھرم سے، اس مذہب سے کہ جو شادیوں کو آسان کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ خودکشی کیوں کی عائشہ نے؟ ویڈیو کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، اس کے ماں باپ سے جو بات ہوئی اس کو جب سنتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے، میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے جہیز کو لے کر اس کو پریشان کر رہے تھے، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کا شوہر اسے میکے چھوڑ گیا کہ جب تک مال نہیں لاؤ گی تو میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق اس دھرم سے ہے، اس مذہب سے ہے کہ جو مذہب ہمیں شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، یعنی سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ذرا سوچیں کہ ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں، اس دھرم کو ماننے والے ہیں کہ جو ہمیں شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم نے ان شادیوں کو کس قدر مشکل کر دیا، کتنا بوجھ ہم نے خود اپنے اوپر ڈال لیا۔ بارات سے پہلے منگنی، شادی سے پہلے منگنی میں اتنا خرچ کر دیا جاتا ہے کہ جتنے میں شادی ہو سکتی ہے اتنا خرچ صرف منگنی میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بارات 100 لوگ، 150 لوگ لڑکی کے گھر پر لے کر جائے جاتے ہیں، اور گویا کہ ان سے یہ فرمائش کی جاتی ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، وہ ان کا خیال رکھیں۔ بتائیے اسلام میں کہاں ہے اس کی اجازت کہ آپ لڑکی والوں پر یہ بوجھ ڈالیں؟ پھر اس کے لیے مینو ڈیسائیڈ ہوتا ہے آج کل تو، کہ نان ویج میں یہ رہے گا، ویج میں یہ رہے گا، اور ہمارے مہمانوں کا اس طریقے سے تم کو خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اور رسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جہیز کا معاملہ آتا ہے۔ جہیز میں باقاعدہ فرمائش کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم کو گاڑی چاہیے، 4 ویلر چاہیے، ہم کو یہ سامان چاہیے، یعنی لڑکی والوں پر یہ پورا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی پھر لڑکی کو پریشان کیا جاتا ہے کئی واقعات میں، اور اگر اس کے گھر والے اس کی لڑکے والوں کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتے، ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کرتے، تو اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دینے کی دھمکی دی جاتی ہے، اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ عائشہ کے ساتھ ہوا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی غیر ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، ہم اسلام کے ماننے والے، اور ہم اپنی بیوی کو، ہم کسی غریب باپ کی بیٹی کو اس لیے پریشان کریں کہ وہ گھر سے مال نہیں لائی ہے۔ کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں سکھاتا۔ شادیوں کو آسان کیجیے، اور تھوڑے سے جہیز کی خاطر، تھوڑے سے مال کی خاطر کسی کی بیٹی کو تنگ مت کیجیے، اسے مجبور مت کیجیے کہ وہ خودکشی جیسا قدم اٹھائے۔ نمبر 2، میں ایسی لڑکیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جو اس طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہیں، کہ دیکھیے اس طرح کے حالات کو فیس کیجیے، ان کا مقابلہ کیجیے، لیکن کوئی غلط قدم مت اٹھائیے۔ خودکشی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی کرنا اسلام میں بھی حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو جہنم میں اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ تو خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے تو خودکشی کر لی، لیکن آپ اپنے ماں باپ کو ایک ایسا گھاؤ دے کر جاتی ہیں کہ جو ہمیشہ وہ اپنے دل میں اس کو محسوس کریں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کر کے اپنے ماں باپ کو آرام دے دیا، ان کو پریشانیوں سے بچا لیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو ایسا گہرا زخم دے دیا ہے کہ وہ جیتے جی اس زخم کو اپنے دل میں محسوس کرتے رہیں گے۔ تو حالات کا مقابلہ کیجیے، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، قوم کے رہنما آپ کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ کہ اس طرح کا جو حادثہ ہوتا ہے، اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
समाज वालों की जिम्मेदारी क्या है, सरकर्दा लोगों की, सरकर्दा शख्सियात की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ ये कि वाक़या सामने आया, न्यूज़ सामने आई और उस पर अफसोस जता दिया कि अफसोस, दिल बोझल हो गया, बस इतनी जिम्मेदारी? सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमें इससे बढ़कर, आगे बढ़कर, कदम बढ़ाकर ये करना होगा कि इन रस्मों को, इस बोझ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। शादियों को आसान बनाने के लिए अमली कदम उठाना चाहिए। इस पर समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, बेदार करने की ज़रूरत है कि हम अपनी शादियों को आसान बनाएं।